نظام ہے وہ مکمل ہو سکے اور جمہوریت کا تیسرا ٹیئر بھی فعال ہو سکے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایات دیں کہ جو موجودہ قانون ہے اس میں اصلاحات کے ذریعے حتمی شکل دی جائے تجاویز کو، تاکہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ مؤثر بھی ہو اور وہ اس بات کی اہلیت بھی رکھے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ پارٹی کو سرگرم کرنے کے لیے اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھی تجاویز پر غور کیا گیا، اور میں نے بحیثیت سیکرٹری جنرل ایک بریفنگ دی، اور انشاءاللہ تعالی ایک خصوصی اجلاس عنقریب منعقد ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی امور کو ہم سرگرم اور فعال کرنے کے لیے لائے عمل مرتب کریں گے۔ تو آج کے اجلاس میں بنیادی طور پہ پارٹی کی تنظیم کو مضبوط کرنا، پنجاب اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ حاصل کرنا یا صدر مسلم لیگ کو پیش کرنا اس کا مقصد تھا، اور صدر مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے تمام وسائل عوام کی فلاح اور بہبود کی طرف مبذول رکھیں اور کوشش کریں ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جتنی بیلٹ ٹائٹننگ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، تاکہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے اور ہم معیشت کو اس دلدل سے نکال کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ 2017 اور 18 میں پاکستان ایک ہنستا بستا پاکستان تھا۔ اس پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک ناتجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا، اور آج وہی لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کا ایکسیڈنٹ کر دے اور چھلانگ مار کے باہر مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دیکھو یہ کون نالائق ڈرائیور تھا جس نے بس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے۔ تو چور مچائے شور والا حساب ہے، اور پھر آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں، ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں، ان کی ورزش کا سامان ہے۔ مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا، اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا۔ 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی۔ میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے، میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں۔ ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا، ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے، تو وہ تو موج میں ہے باڈی۔ اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا۔ اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا، اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا۔ لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا، میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا، تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے، پھر کیوں شکایت کرتے ہیں؟ پھر جی سابق وزیر اعظم، میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو۔ میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں۔ تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ تقاضا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا۔ تو لہٰذا ہمت کریں، بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں،
صبح شام چیخیں نکلتی ہیں. اصل میں یہ NRO چاہتے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو, کانگریس مین کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو. کبھی برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو. NRO نہیں ملے گا. آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی. آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا. آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں. 190 پاؤنڈ کدھر کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ اربوں روپے, 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب کے قریب, 40 ارب کے روپے کے قریب رقم ہے. اس میں 5 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, اس میں کوئی 8-10 ہسپتال بن سکتے تھے بہت اچھے, اس میں غریبوں کے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے تھے. آپ نے وہ سارا پیسہ چند ہیرے کے نیکلسوں کی خاطر اور کچھ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایک دوست کے عوض پیش کر دیا جو کہ غریب پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا. تو جناب آپ کو اس 40-50 ارب روپے کی رسید دینی پڑے گی کہ کس کو دیا, کیوں دیا, کیسے دیا. اگر آپ پیش کر دیں گے اور آپ بے گناہ ہوں گے تو صاف ہو جائیں گے. آپ کو یہ رسید دینی پڑے گی کہ آپ نے جو تحفے آپ کو ملے ان کو انڈر ویلیو کیوں کیا اور انڈر ویلیو کر کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ کیوں بیچا. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو اپنے کرتوتوں کی اور اپنے ان جرائم کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آج یہ میٹنگ تھی کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں موجے کر رہے ہیں, پھر تو حکومت بددیانتی کر رہی ہے کہ باقی قیدیوں کو کھانے کو دال نہیں ملتی. آپ عمران خان سے موجے حکومت کروا رہی ہے, اس کے رسپانسبل تو آپ ہیں. دیکھیے یہ آپ ہماری فراخ دلی کہہ لیں کہ ہم اب مخالفوں سے وہ سلوک نہیں کرتے کہ جو سلوک انہوں نے کیا تھا. احسن صاحب, جو قوم کا مسئلہ ہے اس ٹائم بجلی کے بل ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ کی, اور IPPs کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, میں نے شروع سے کی تھی کہ پنجاب حکومت نے 14 روپے کا ریلیف دیا ہے جس پر عمل شروع ہو چکا ہے. چونکہ گرمیوں کے اندر کنزمپشن بڑھتی ہے اور ایک عام کنزیومر کا سلیب بڑھ جاتا ہے. جب وہ اوپرلی اونچلی سلیب میں آتا ہے تو اس کا بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا گرمیوں کے اس سیزن میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے 40 ارب روپے سے زیادہ پنجاب حکومت نے ریلیف دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاور سیکٹر کے اندر جو گزشتہ 30-40 سالوں کے نقائص ہیں, اس کی کمزوریاں انہیں دور کرنا ہے. اس کے لیے صبح شام وزیر اعظم کام کر رہے ہیں. جو چین کے ساتھ ہمارے معاہدے نقائص ہیں اس کی کمزوریاں انہیں دور کرنا ہے. اس کے لیے صبح شام وزیر اعظم کام کر رہے ہیں. جو چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں اور جو منصوبے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو امپورٹڈ کول کی بجائے تھر کول کے اوپر تبدیل کریں, جس سے کہ بجلی کی لاگت کم کرنے میں مدد ملے گی اور اس سے بجلی کے نرخ بھی کم ہو سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے 2013 میں 18 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہم نے حل کیا, اسی طرح اگلے 1-2 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاور سیکٹر کے جو نرخوں کا معاملہ ہے اور اس کی سپلائی میں تعطل کا معاملہ ہے, اس کو بھی حل کرنے میں کامیاب احسن صاحب یہ بتا دیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بڑی آج تفصیلی میٹنگ آپ کو بریفنگ بھی مل گئی. تقریباً جو ایکٹ ہے وہ آپ کا تیار ہے اور 6 ماہ سے وہ تیار ہو رہا ہے. اب یہ بتا دیں کہ ایکٹ تو تیار ہو جائے گا, اسمبلی میں بھی ممکنہ طور پر آئندہ اجلاس میں چلا جائے گا, انتخابات کب کرائیں گے یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے مسلم لیگ نون نے کوئی ایک قدم آگے بڑھانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اپنائی ہے؟ دیکھیے کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی. اسی طرح وہ دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں, اس وقت پاکستان کو اس کے بعض دشمنوں کی طرف سے ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے. جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار, فساد اور دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو مشکلات کی طرف دھکیلیں, ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم نے
2013-18 में भी दहशत गर्दी को शिकस्त दी थी इलेक्शन का और अब फिर इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे और बल्दियाती इदारों के कानून पर मुशावरत असम्बली के अराकीन से मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे इस बिल को असम्बली में पेश किया जाएगा ताकि ये असम्बली जो है इसकी मंजूरी दे और जो ही असम्बली उसकी मंजूरी देगी तो उसके फ़ौरन बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा, चूँकि हम चाहते हैं कि आवाम को निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के उस वादे को पूरा करें जो हमने अपने मंशूर में आवाम से किया है। नवाज शरीफ की जो है लंदन रवानगी के हवाले से भी खबरें हैं, मियाँ साहब कब जा रहे हैं इस हवाले से बता दें। और साथ में आपने कहा इमरान खान NRO मांग रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत NRO दे सकती है? आप तो कलादम करने जा रहे थे पार्टी को, फिर भी इस पर देखिए इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। और इसी तरह उस जमात का सोशल मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मुहिम चला रहा है, हमारे रियासती इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की कांग्रेस से PTI ने जो करारदाद मंजूर कराई है वो अमेरिका में भारतीय लॉबी की मदद के साथ मंजूर कराई गई है। PTI ने भारत की अमेरिका में कांग्रेस में जो लॉबी थी उनकी मदद लेकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। तो जो जमात अपने मुल्क के खिलाफ इस हद तक चली जाए कि वो अपने मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने मुल्क को आलमी फोरम्स पर निशाना बनाए, आप मुझे बताइए ऐसे लोगों के साथ किस बात की बातचीत हो सकती है। लिहाजा मैं इस बात पर बहुत वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि PTI ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें इस दहशत गर्दी की, इस इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। मियाँ नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के मतलब भी बता दें। देखिए इस वक्त जो हुकूमत ने इस्लाहात का एजेंडा अपनाया है, आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, ये एक मुस्बत रुझान है ना। इसी तरह जो महंगाई थी जो 30% के ऊपर थी वो तकरीबन 11.5% तक गिर चुकी है और फूड इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 2% तक गिर चुकी है। ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जो आज से 2 साल पहले बेकाबू थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे महंगाई है, चाहे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, चाहे मुल्क की कर्ज़ों का हुजम है, अगर आप टैक्स टू GDP रेशियो देखिए तो आज हम उसमें भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को कर्ज़ों के रॉकेट पे चढ़ा दिया गया था कि कर्ज़े ले लेकर सारा मुल्क चल रहा था, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत के महासिल 10,000 अरब हैं तो 10,000 अरब की कर्ज़ों की अदायगी है। तो ये वो सूरत हाल है जो हमें दरपेश है। इससे अब हम निकलने के लिए इस्लाहात कर रहे हैं, कर्ज़े का बोझ कम हो रहा है, महंगाई की शरह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी, ये दूसरी मूडीज़ की रेटिंग एजेंसी है, इससे पहले फिच ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान बहाली की तरफ चल रहा है। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसी के तसलसल को हमने यकीनी बनाना है ताकि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन हो सके। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो खलफशार, इंतशार और दहशत गर्दी के ज़रिए हमारी तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ की लंदन नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं या नहीं? देखिए अभी उनके कोई लंदन जाने का हतमी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी
वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं, और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब के लंदन जाने का फिलहाल कोई हतमी प्लान नहीं है। साथ ही कहा कि बानी को NRO नहीं मिलेगा, उनको अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी।